نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، 197، جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے حوالے سے فرمایا ہے۔ اس کے بعد کی کئی آیتیں ہیں جس میں رب قدیر نے حج کے احکام بیان فرمائے، حج کرنے والوں کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے، کس طرح سے انہیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو واقف کروایا۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فضائل حج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ضرور گفتگو ہوگی۔ آج اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، حج جس دن سے شروع ہوتا ہے، حج کا آغاز جس دن سے ہوتا ہے، اس دن کے متعلق، اور جس دن حج ہوتا ہے یعنی عرفہ کا دن، اس دن کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحجہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر سامان راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ اسی کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، اور اس ذکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت بھی دی اور گمراہی سے نکالا بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے معنی اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے اس کا عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ رب قدیر نے ہمیں ان بندوں میں
شامل فرمایا جو اللہ کی توحید کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی کے بعد ہمارے ذمے بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اور ان چیزوں سے ہم نے معاشرہ، نفس اور شیطان کی وجہ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو ہمیشہ اعمال صالحہ کے ذریعے مضبوط کرنا یہ ہر بندہ مومن کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم بچپن میں اپنی اولادوں کو صرف کلمہ پڑھا دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور ان پر جو چیزیں فرض ہونے لگتی ہیں ہم اس کی تعلیم انہیں نہیں دیتے۔ بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں اولادوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تاکید کی جاتی ہوگی، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں ڈانٹا جاتا ہوگا، ڈرایا جاتا ہوگا، مارا جاتا ہوگا، بالغ ہونے پر انہیں روزہ رکھنے کی تاکید کی جاتی ہوگی، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، صاحب استطاعت کون ہوتے ہیں، حج کب فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنے فرائض ہیں، اور بھی جتنے حقوق ہیں، اور بھی جتنے معاملات ہیں، شاید ہی کوئی ایسا مکان ہو جہاں پر اس بات کی تعلیم دی جاتی ہو۔ آج دین کے احکام سے غفلت کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہماری اولادیں بیرا روی کا شکار ہو گئیں، کیونکہ ہم نے انہیں تعلیم ہی نہیں دی کہ صحیح راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اچھی زندگی کیسے گزاریں، اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، ثواب کے کام کون سے ہیں، اچھی زندگی کیسے بنتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنی اولاد کو ان کی تعلیم سے محروم رکھا، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی رہا تو آنے والی نسلوں تک پتہ نہیں ایمان بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کا نام ہم جانتے ہیں، وہیں پر اس کا علم بھی خود بھی حاصل کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو غریب ہوں، مجھے حج کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں حج رکھا ہے اور اچانک جانا ہوا اور آپ اس کے مسائل سے ہی واقف نہ ہو تو پھر حج صرف ایک سفر بن جائے گا، اس کے ثواب سے بندہ محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان تمام احکامات کا سیکھنا، ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور یہی احکامات کی تعلیم اپنی اولادوں میں منتقل کرنا یہ بھی ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اولاد بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی اور خدا کی طرف سے سوال بھی ہوگا کہ میں نے تجھے اولاد دی تھی، تو نے اس کی کس طرح سے تربیت کی۔ اگر تربیت ہی نہیں کی تو کیا جواب دیں گے؟ خالی دنیا، انگریزی تعلیم، دنیاوی معاملات ہی اگر ہم سکھاتے رہے اور صرف اسے ہائے ہلو تک رکھتے رہے، صرف اسے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ تک رکھتے رہے، تو یقیناً کل قیامت کے دن اس کا بہت بڑا افسوس ہوگا
اور پھر یہ افسوس اس انداز کا ہوگا کہ اس سے شرمندگی بھی ہوگی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیک اعمال اولاد کا نصیب بن جائیں اور ہم نیک اعمال سے خالی ہو جائیں۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، سابقہ نشستوں میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ مقدس ایام جن کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، جن کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، جن کا تذکرہ ہمارے اکابرین نے اپنی کئی نشستوں میں کیا ہے، کئی مجلسوں میں کیا ہے، کئی محفلوں میں کیا ہے، ان چیزوں سے بھی اپنی اولاد کو واقف کروانا ضروری ہے۔ ہم صرف اپنی اولاد کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ شب معراج، یہ شب برات، یہ شب قدر ہے۔ صرف یہ 3 راتوں کی عظمت سے ہماری اولاد واقف ہے، اور عظمت سے کیا واقف ہے؟ صرف یہ جانتی ہے کہ اس میں جاگنا ہے، کیا عبادتیں کرنی ہیں، کتنی عبادتیں کرنی ہیں، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کون سی نمازیں پڑھنی ہیں، قضائے عمری پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، کون سی آیت پڑھنی ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے۔ یہ کچھ بھی ہم اپنی اولاد کو نہیں بتاتے، صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، بس یہ بتا دیا اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر اولاد اس رات جاگتی ہے اور پھر کہاں کہاں جاتی ہے آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ اس سے پوچھیں رات کیسے گزاری تو وہ کہے گا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں بازار گیا تھا، دوستوں کے ساتھ فلاں پارک کی طرف گیا تھا، فلاں مقام گیا تھا، فلاں شہر گیا تھا۔ اس طریقے سے بچے ہماری رات گزار دیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے بتایا کہ یہ شب معراج ہے، یہ شب برات ہے، یہ شب قدر ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ خالی جاگنا نہیں ہے، بلکہ ان راتوں میں اپنے مقدر کو جگانا ہے، اپنی تقدیر کو سنوارنا ہے۔ اسی طرح یہ 3 راتوں کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی راتیں ہیں کہ جس رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں صرف ابھی اشارہ دوں گا، آگے ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے۔ وہ کون سی رات ہے جس رات کی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ تو عید الفطر کی رات، یعنی دوسرے دن عید الفطر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے رمضان کی جو عید ہوتی ہے اس سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے وہ رات بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ایک نشست بھی کی ہے لیلۃ الجائزہ کے عنوان سے، آپ کو بیان یوٹیوب پر مل جائے گا، آپ اسے سرچ کر کے دیکھ لیں۔ یہ عید الفطر کی رات بھی بڑی اہم ہے، اور ایک رات اور اہم ہے، وہ ہے عرفہ کی رات، عرفہ کی شب، یعنی 8 ذی الحجہ گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو شب عرفہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ یوم عرفہ کہتے ہیں، جس میں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا، ان راتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان راتوں کی اہمیت کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایام ہیں، دنوں میں ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ رمضان کے دن بڑے اہم ہیں، حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی نشست میں کہا کہ ماہ محرم الحرام کے 10 دن کی بھی بڑی عظمتیں ہیں، ماہ ذی الحجہ کے 10 دن کی بھی بڑی عظمتیں ہیں۔ ہر مہینے میں 3 دن آتے ہیں، 13، 14، 15 چاند کی تاریخیں، یہ دن بھی بڑے اہم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے پیر کا دن جس میں آپ نے مسلسل روزہ رکھا ہے، جمعرات کا دن، یہ بھی بڑا اہم ہے، جمعہ کا دن بھی بڑا اہم ہے، یعنی دیگر ایام بھی اہم ہے، مگر ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنے بندوں کے لیے نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ ان دنوں کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس احترام کی وجہ سے ان بندوں کو اپنے خاص بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے علاوہ اور کون سے دنوں کو اہمیت عطا فرمائی ہے، تاکہ ان دنوں کا وہ دن جب بھی ہماری زندگی میں آئیں اس دن کا خوب احترام کریں،
اس دن میں جن نمازوں کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ان نمازوں کو ادا کریں، جن دعاؤں کو کرنے کی تلقین کی گئی وہ دعائیں کریں، جن اعمال کا حکم دیا گیا وہ اعمال کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندے کو رزق سے نوازتا ہے، اپنے بندے کو اپنی محبت سے نوازتا ہے، اپنے بندے کو ترقی سے نوازتا ہے، کامیابی سے، نجات سے اور بخشش سے نوازتا ہے۔ ہمیں کچھ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر تھوڑا بھی کرتے ہیں تو میرا رب اس کا بہت زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے۔ اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ باتیں سن لیں اور تھوڑے سے وقت کے لیے عمل کر لیں، یا پھر سن لیں دوسروں تک پہنچا دیں پھر خود بھی عمل نہ کریں، تو ایسی چیزیں ہمارے اندر دین سے سستی کا ذریعہ بنتی ہے اور زندگی بھر ہماری ناکامی، ہماری نامرادی اور ہماری تنگ دستی، پریشانی، مصیبتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ان باتوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دنوں کو فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ دن کبھی قدرت کی طرف سے منتخب کیے گئے بندوں کے لیے، اور کبھی ایسا ہوا کہ بندوں نے اس میں کچھ ایسے اعمال کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دن پسند آئے، اور ان بندوں کے اس عمل کو قیامت تک اپنے بندوں کے لیے سنت کے طور پر ان کے درمیان میں ان دنوں کو رکھ دیا گیا۔ بہت سارے اعمال ہیں جس کا انتخاب قدرت نے فرمایا، اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو بندوں کی طرف سے ہوئے اور خدا نے اس عمل کو پسند کیا اور قیامت تک اس سنت کو باقی رکھا۔ جیسے صرف میں مثال دوں، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ لگانا، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوڑ نہیں لگائی تھی، بلکہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، اور یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس عمل کو، سعی کے عمل کو، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو اپنے بندوں کے لیے واجب قرار دے دیا کہ جب تک بندہ عمرے میں، حج میں ان اعمال کو نہیں کرتا، نہ اس کا عمرہ پورا ہوتا ہے نہ اس کا حج پورا ہوتا ہے۔ مینا میں قربانی کرنا، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی۔ جمرات کرنا، شیاطین کو کنکری مارنا، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کو قبول فرما کر اپنے بندوں کی یادگار کے طور پر قیامت تک اپنے تمام ایمان والے بندوں کے لیے یا تو فرض قرار دیا، یا سنت، یا واجب، یا مستحب عمل قرار دیا۔ یوم ترویہ، اس کا بھی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں ہی سے ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے یوم ترویہ کے تعلق سے۔ یوم ترویہ کون سا دن ہے؟ یہ 8 ذی الحجہ ہے۔ اسی دن سے حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں، اور اسی دن حاجی میدان مینا میں، حاجی مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور اس دن سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی کے بعد کا دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، اسی کے بعد کا دن یوم النحر ہے، پھر ایام تشریق ہیں۔ یہ بڑے اہم ایام ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادات کے طریقے بھی بیان فرمائے، اور عبادات کرنے پر جو ثواب ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ایام میں جس قدر ہو سکے آپ روزے رکھیں، کیونکہ
اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں کہ اس مہینے کے ایام میں جو شروع کے ایام میں جو روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 جانور، 100 اونٹ قربانی کے طور پر حرم میں بھیجنے کا ثواب، اور 100 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہی اگر 8 ذی الحجہ ہو جائے تو 8 ذی الحجہ کے روز اگر کوئی روزہ رکھے یوم ترویہ کے روز، تو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 اونٹ مکۃ المکرمہ میں قربانی کرنے کا ثواب، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عرفہ کے روز کوئی روزہ رکھے تو 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ کی قربانی حرم میں کرنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے محترم ایام ہیں، اور ان ایام میں ثواب کی کیا کثرت ہوتی ہے، ثواب میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ یہی اگر 14 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں تو اتنا ثواب نہیں ہے، ثواب تو ملے گا روزہ رکھنے کا، مگر اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب آپ کو ان روزوں کا ملتا ہے۔ یہی اگر آپ روزہ 16 ذی الحجہ کو رکھیں، 14 محرم کو رکھیں، یا پھر 14، 12، 13 صفر کو رکھیں، وہ ثواب نہیں ملتا جو ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے طے کروا دیا ہے۔ تو یہ ثواب کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایام کو ہم ان ایام کی عظمت کو سمجھیں، کیونکہ جب تک کسی چیز کی عظمت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اس کو ہم اپنے سے قریب نہیں کرتے۔ رمضان کی عظمت ہمارے ذہنوں میں ہے، اسی لیے رمضان کے ہم روزے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے روزے رکھتے ہیں کیونکہ شوال کی عظمت ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ اب اسی طرح بعض لوگ 13، 14، 15 ہر چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی عظمت ان کے ذہنوں میں ہے۔ بعض حضرات ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی عظمت ان کے ذہنوں میں ہے۔ اسی طرح مخصوص ایام، مخصوص راتوں میں عبادتیں بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کی عظمتیں ان کے پاس میں ہے۔ تو لہٰذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کسی چیز کی عظمت ہمارے اندر نہیں ہوگی، اس کا ادب بھی ہمارے پاس میں نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی عظمت نہیں ہوگی تو ماں باپ کو بندہ گالی گلوچ کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، ان کو جھڑکیاں دے گا، ان کی باتوں کو نہیں سنے گا، ان کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا۔ اور اگر ماں باپ کی عظمت اس کے سینے میں ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی تعظیم بھی کرے گا، ان کا احترام بھی کرے گا، ان کی عزت بھی کرے گا، ان کے سامنے اپنی نظروں کو جھکائے رکھے گا، اپنے ہاتھ کو باندھے رکھے گا، ان کی ہر بات کو جلد سے جلد پورا کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے جس چیز کی عظمت ہوتی ہے بندہ اس چیز کی عظمت کی وجہ سے اس کا ادب بھی کرتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی تعظیم بھی کرتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے بار بار آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس مہینے کے 10 ایام کی عظمت ہمارے ذہن و خیال میں بیٹھ جائے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے ماہ ذی الحجہ کا احترام کیا ہے، اس میں خوب عبادات کا اہتمام کیا ہے، خوب نفلی عبادتیں کی ہیں، خوب صدقہ کیا ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کیا ہے، راتوں کو عبادتوں میں گزار دیا، دن کو روزوں میں گزارا ہے، دن کو ذکر میں گزارا ہے۔ اس طریقے سے اگر بندہ یہ عمل کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس بندے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ہم عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہمارے اکابرین نے 8 ذی الحجہ کی کیا برکتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں، اس کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ یوم ترویہ کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں یہ تو طے ہے کہ یہ ذی الحجہ کا 8واں دن ہے، 8ویں تاریخ ہے،
اسی دن حاجی مکۃ المکرمہ سے اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے مکانوں سے، یا جہاں بھی وہ ہوٹل میں رکتے ہیں یا جہاں بھی ان کی رہائش ہے، اپنی اپنی رہائش سے احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بیان کی گئی، چونکہ یہ حضرات زمزم کا پانی خوب سیراب ہو کر پیتے ہیں، اسی لیے اس کو ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا ایک معنی ہے سیراب سے اس کو ترویہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ حاجی اس روز کثرت سے زمزم پیتے ہیں، اسی لیے اس کو ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک معنی، ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے، ترویہ کے معنی غور کرنا، سوچنا۔ اس کی وجہ بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 تاریخ کی رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح کو آپ سوچ میں پڑ گئے اور غور کرنے لگے کہ کہیں یہ خواب دشمن خدا یعنی شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے۔ پھر یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ دن بھر سوچتے رہے۔ جب عرفہ کی رات آئی تو غیب سے آواز دی گئی کہ جو تم سے کہا گیا ہے وہی کرو۔ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا۔ اسی بنا پر اس کا نام یوم ترویہ رکھا گیا، یعنی سوچ کا دن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، غور و فکر کا دن۔ یوم ترویہ غور و فکر کے دن کو کہتے ہیں۔ اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں کیونکہ آپ اس خواب کی حقیقت کو آپ نے پہچان لیا، اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوم ترویہ میں کیا عمل کیا جائے، تھوڑا سا اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ 8 تاریخ کے حوالے سے ہماری گفتگو کما حقہ مکمل ہو سکے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، حاجی میدان مینا میں جب جمع ہوتے ہیں وہاں پر انہیں کئی اعمال ہوتے ہیں۔ مینا میں جمع ہوتے ہیں تو ظہر سے لے کر دوسرے دن کی فجر تک، یعنی 9 تاریخ کی فجر تک مینا میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد عرفات کے لیے نکلتے ہیں، پھر عرفات میں رہتے ہیں۔ وہاں مغرب کا جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے، پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، مزدلفہ میں آتے ہیں۔ مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز ایک کے بعد ایک کر کے ادا کی جاتی ہے۔ عرفات کے میدان میں امام کے پیچھے اگر نماز ہو تو ظہر اور عصر کی نماز ایک کے بعد ایک کر کے، یعنی عصر کا وقت نہیں بھی ہوتا مگر ظہر کی نماز کے فوری بعد عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ احکام ہیں، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد مزدلفہ میں حاجی پہنچتے ہیں، مغرب عشاء ملا کر پڑھتے ہیں 9 تاریخ کو، اور پھر وہیں پر کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشعر حرام کے پاس پہنچ کر مزدلفہ میں یہ ذکر ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے کنکریاں چنی جاتی ہے۔ پھر فجر کے وقت میں مینا پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے انتظار کرتے ہیں، جمرات پہنچتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، پھر دوسرے دن شیاطین کو کنکری مارتے ہیں، تیسرے دن شیاطین کو کنکری مارتے ہیں۔ اس طریقے سے حاجی میدان عرفات میں، میدان مینا میں یہ کام کرتے ہیں۔ میدان مینا میں جب پہنچایا جاتا ہے تو وہاں پر پہنچانے کے بعد خیموں میں جب حجاج ہوتے ہیں تو انہیں یہی حکم دیا جاتا ہے کہ تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بیان کرو، تقدیس بیان کرو، بہت زیادہ تحلیل کرو، بہت زیادہ تکبیر کہتے رہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھا جاتا ہے۔
8 تاریخ سے یہ شروع ہوتا ہے، یعنی حج کے ایام جب شروع ہوتے ہیں تب سے شروع ہوتا ہے، اور 13 تاریخ کی عصر تک مسلسل اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 9 کی صبح سے یعنی یوم عرفہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 13 تاریخ کی عصر تک اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ اس کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ خیر، مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ مینا کے میدان میں جب حاجی پہنچتے ہیں، ہم تو نہیں جا سکے، ہماری استطاعت نہیں تھی، ممکن ہے ہمارے نصیب میں حج نہیں تھا یہ سال، اگلے سال نہیں تھا، پچھلے جو گزر چکے ان سالوں میں بھی نہیں تھا، اور پتہ نہیں کہ آئندہ سالوں میں ہمارے نصیب میں یہ حج ہے کہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہم میدان مینا میں پہنچ کر تو ذکر نہیں کر سکتے، مگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر کر کے میدان مینا میں رہنے والوں کا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، تو یہ دعا آپ اکیلے ہی تو کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہتے ربی میرے رب، آتی یہ کہتے مجھے عطا فرما، ہم یہ نہیں کہتے، آتی ہم کہہ دیتے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم ربنا آتینا، تو یہ ربنا میں ہم کہتے ہیں، ہم کے معنی اور لوگوں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ آپ تنہا پڑھ رہے ہیں نماز، پھر ایاک نعبد کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں اور دنیا میں جو بھی آپ کے طریقے کی عبادتیں کر رہے ہیں وہ سب اس عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی وہ عبادت ہو رہی ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں پر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو وہ نمازی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، کہیں پر بھی دعا ہو رہی ہو تو وہ دعا کرنے والا آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ ہم مینا تو نہیں گئے، ہم عرفات نہیں گئے، ہم جمرات کے لیے نہیں گئے، ہم مزدلفہ میں نہیں رکے، ہم نے قربانی وہاں پر نہیں دی، مگر اگر کوئی بندہ ان جیسے اعمال اپنے علاقے میں بھی کرتا ہے، احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف ذکر کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، التجائے کرتے رہیں، گڑ گڑا کر اللہ کی حضور پیش ہوتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، کچھ بھی آپ کرتے رہیں، وہاں رہنے والوں میں جو بھی یہ عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس پر قربانی لازم ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلی ذی الحجہ سے 10ویں ذی الحجہ تک، یعنی جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اپنی بال وغیرہ نہ کٹائے، یعنی حجامت نہ کرے، نہ ناخن کاٹے، نہ مونچھ کے بال کاٹے، نہ داڑھی کے بال کاٹے۔ ہاں اگر جو ایام مقرر ہیں اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے تو وہ آپ کر لیں، یہ مستحب ہے۔ اب اگر کسی کے پاس میں قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے بال 10 دن تک نہ کاٹے، اور جب 10ویں دن وہ کاٹ لے گا، یعنی عید کی نماز کے بعد وہ بال کاٹ لے گا، مونچھ کتروائے گا، ناخن کاٹ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی قربانی کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، مجھے جو بتانا ہے، مجھے جو سمجھانا ہے، ہم وہاں پر نہیں ہیں مگر ہمارے اعمال ان سے جدا نہیں ہیں، ہماری دعائیں ان سے جدا نہیں ہیں، ہمارا ذکر و اذکار ان سے جدا نہیں ہے، ہماری عبادتیں ان سے جدا نہیں ہیں، ہمارے نوافل ان سے جدا نہیں ہیں، ہماری سوچ اور فکر ان سے جدا نہیں ہے۔ ہم یہی سوچ کر تو کر رہے ہیں نا کہ وہاں مینا میں ہو رہا ہے، یہاں ہم کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس عمل کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اور بہت زیادہ اس کا ثواب اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا یہ ہے کہ مینا کے دن 8 ذی الحجہ کے دن کیا کریں، تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں
جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت و اطاعت کریں۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت سے روکا نہیں گیا، اس دن روزہ رکھیں۔ تجارت کرتے ہوئے فرصت والے اوقات میں قرآن لے کر بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، اللہ اللہ پڑھتے رہیں۔ اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا تسبیح پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے، تحلیل پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے، تکبیر پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا ہے، تو میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، تیسرے کلمے کی کثرت کریں۔ اس میں تسبیح بھی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اس میں تحمید بھی ہے، اللہ اکبر، اس میں تکبیر بھی ہے، اور اس میں تحلیل بھی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو تیسرے کلمے کی کثرت آپ اس ماہ مبارک کے ان ایام میں کریں، 10 ذی الحجہ تک آپ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ یا اگر اس سے چھوٹی تسبیح پڑھنا ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ آپ اگر اس سے بھی چھوٹی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں۔ جس قدر آپ پڑھیں گے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے پڑھنے میں اخلاص رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد بے شمار اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور جب بھی یہ پڑھ لیں فوری دعا کر لیں، اور سب سے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ پڑھتے رہیں جب بھی آپ کا ذکر ختم ہو۔ اگر کوئی دعا اور مانگنے کا وقت نہیں ملتا تو صرف یہ دعا پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں اس دعا کی برکت کیا ہوگی، اس دعا سے فائدے کیا ہوں گے۔ جتنا بھی خیر ہے، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ذریعے پیش ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اگلی نشست میں ہم یوم عرفہ کے تعلق سے اور عرفات کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کریں گے۔ بس میری گزارش یہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے اس کو صرف اپنی سماعتوں کی نظر نہ کریں، صرف سن لیں اور خاموش نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کو جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر پورا بیان یاد نہیں ہوتا تو آپ مختصر سی جو باتیں ہیں، جو تکبیرات کی بات کہی گئی، جو روزوں کی بات کہی گئی، جو راتوں میں قیام کی بات کی گئی، جو قرآن کریم کی تلاوت کی بات کی گئی، جو وظائف کی بات کی گئی، ان کو ضرور آپ لوگوں تک پہنچائیں، اپنی اولادوں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، اپنے اعز و اقارب تک پہنچائیں۔ جیسے اللہ معاف کرے، کوئی ٹی وی سیریل آپ دیکھتے ہیں، اس کی کئی باتیں آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ آج کے سیریل میں یہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، وہ مر گیا، وہ گر گیا، وہ چھوڑ کر بھاگ گیا، اس نے اپنی شادی توڑ دی، طلاق دے دی۔ اس قسم کی جو ساری باتیں ہم کرتے ہیں، ایسے بیہودہ کلمات کے بجائے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ جب تک آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا اور جب تک آپ کے کہنے پر ذکر کرنے والے باقی رہیں گے، ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا، میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے رب اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر بلا سے، ہر سحر سے، ہر جادوگری سے، ہر ملامت سے، مولا ہر قسم کی بلا سے تمام تیرے بندوں کی حفاظت فرما۔ مولا تیرے ان محبوب اور پسندیدہ ایام میں تیرے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہوتے ہیں مولا ان اعمال کو ہم سے قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت عطا فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہمارے مرحومین، ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔